بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قرآن کریم کے سلسلے میں جو باتیں مجھے عرض کرنی ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں قرآن کریم آخری معجزہ ہے اللہ رب العزت کا، اور اس جیسا قرآن جو کلام ہے وہ کوئی دوسرا بنا نہیں سکتا۔ ان چیزوں کو ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہم نے ایسا ہی سنا ہے۔ ہم سے کوئی اگر پوچھے کیسے، تو کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے اس کا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے اور اس جیسا کوئی دوسرا کلام کیوں نہیں ہو سکتا۔ تو اس موضوع پہ تھوڑی سی بات ہم کریں گے۔ بس ایک بات تو یہ، دوسری بات دیکھیے، قرآن کریم کے اندر دو طرح کے معجزے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر جو باتیں ہیں اور جو اللہ رب العزت نے اس میں 1400 سال پہلے کہا، آج اس کو سائنس کہتی ہے کہ بالکل صحیح ہے۔ اس معجزے پہ ہمارا فوکس بہت زیادہ رہتا ہے۔ جو دوسرا معجزہ ہے وہ قرآن کے اندر ہی ہے، ہم اس معجزے پہ بات کریں گے۔ کیونکہ دیکھیے، جو قرآن کریم کے باہر کا معجزہ ہے، چونکہ سائنس کی جو تھیوریز ہیں نا وہ بدلتی رہتی ہیں مستقل طور پہ، کبھی نئی نئی اپڈیٹ آتی رہتی ہے اس میں، تو عام طور سے قرآن کریم کی تشریح سائنس کے حساب سے کرنا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ تھیوری بدل گئی تو پھر لگے گا قرآن کریم نعوذ باللہ غلط ہو گیا یہاں پہ۔ لیکن جو اس کے اندر کا معجزہ ہے نا وہ کبھی بھی وہ ایسا ہی ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، لیکن ہم اسے جانتے نہیں۔ تو ہم تھوڑی سی بات کریں گے اسی معجزے کو لے کر کے۔ تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں ہوں گی، میں کوشش کروں گا میں اس کو صحیح سے ایکسپلین کر پاؤں۔ کہیں بھی پریشانی ہو سمجھنے میں تو آپ بنا تکلف پوچھ سکتے ہیں بنا تکلف بیچ میں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، بات کریں گے، ہم شروع کریں گے سورہ فاتحہ سے، اور آج صرف ایک آیت پہ بات کریں گے، الحمدللہ رب العالمین، بس اسی پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کے بارے میں دیکھیے، مشہور ہے کہ قرآن کریم کے جو لفظ ہیں، الفاظ ہیں، وہ اتنے پرفیکٹ ہیں کہ اگر اس میں کوئی ایک لفظ بھی آگے پیچھے کر دیا جائے تو مطلب بدل جائے گا، کچھ اور ہو جائے گا، اور وہ میننگ نہیں رہے گی جو اس میں ہے۔ اس ایکسپیریمنٹ کو ہم کریں گے قرآن کریم کی صرف ایک آیت پر۔ آج آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ آپ کو معلوم ہوگا اس کا کہ تمام تعریفیں، اردو میں ترجمہ ہوتا ہے وہ میں کر رہا ہوں، اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ یہ ترجمہ سادہ سا ہم اس کا کرتے ہیں۔ اب ہم اس میں ایکسپیریمنٹ دیکھیے یہ کر کے دیکھیں گے کہ اگر ہم اس کلام کو، اس جملے کو کسی دوسرے انداز سے کہنا چاہیں تو اس میں کیا پریشانی ہوگی، یہ کیوں پرفیکٹ ہے۔ یہی تھوڑی سی ٹیکنیکل بات اس کے اندر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے سمجھیں، سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحمد جو ہے، حمد کے معنی کیا ہیں؟ حمد کیا ہے؟ تعریف نہیں، تعریف اور شکر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جو کہ اردو میں صرف تعریف ترجمہ کر دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حمد کے معنی صرف تعریف کے ہیں، حالانکہ حمد کے معنی ہیں تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، جب تعریف اور شکر دونوں ہے، اگر ہم اس کو چینج کریں، عربی کے اندر تعریف کے لیے ایک لفظ آتا ہے ثنا، ہم پڑھتے بھی نماز میں ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک، تعریف کے معنی میں ہے۔ ایک لفظ آتا ہے مدح، یہ بھی تعریف کے معنی میں ہے۔ اگر ہم یوں کہتے ہیں المدح للہ تو مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یا الثناء للہ۔ ان میں بھی فرق ہے پھر آگے تو ڈیٹیل میں، کہ مدح جو ہے وہ ہوتی ہے بغیر کسی نیت کے، ثنا ہوتی ہے نیت کے ساتھ۔ جیسے گھر میں آپ نے کھانا کھایا اور کسی نے پوچھا کیسا، آپ نے کہا اچھا ہے، حالانکہ وہ اچھا نہیں تھا، اس میں کچھ زیادہ کم تھا، آپ نے بغیر نیت کے تعریف کر دی، یہ مدح ہے۔ اور نیت کے ساتھ آپ تعریف کریں وہ ثنا ہے۔ تو اب اگر آپ الثناء للہ کہیں یا المدح للہ کہیں تو کیا چیز رہ گئی؟ شکر رہ گیا، ٹھیک ہے نا۔ یا آپ کہیں الشکر للہ، شکر اللہ کے لیے ہے، تو پھر تعریف رہ گئی۔ اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ ہم کہیں پر صرف شکر ادا کرتے ہیں، تعریف نہیں کرتے، کہیں پر ہم صرف تعریف کرتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے۔ مثال سے دیکھیں، سمجھیں، مثال کے طور پر آپ نے کوئی چھوٹا سا بچہ دیکھا، بڑا خوبصورت ہے، آپ نے کہا ماشاءاللہ بڑا کیوٹ ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ تعریف کی۔ کیا شکر بھی کریں گے بچے کا؟ سینس ہی نہیں بنتا اس کا کوئی۔ یا آپ نے کوئی گاڑی دیکھی، کوئی گھر دیکھا، آپ نے کہا بڑا خوبصورت گھر ہے، بڑی اچھی گاڑی ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ تعریف کی، لیکن شکر نہیں کیا، کیونکہ شکر کا وہاں سینس ہی نہیں بنتا۔ ایسے الٹا بھی ہوتا ہے۔ دو مثالیں میں اس کی آپ کو دوں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے جو والد تھے آزر، وہ معلوم آپ کو ایک بت تراشتے تھے وہ،
تو کیا وہ قابل تعریف تھے؟ نہیں، لیکن لائق شکر بالکل تھے، کیونکہ ان کے والد تھے. اور اسلام میں ہے کہ آپ کے والدین چاہیں جیسے ہوں، آپ کو ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ان کے ساتھ شکر کا معاملہ کرنا ہے آپ کو. تو حضرت ابراہیم نے ان کا شکر ادا کیا، لیکن تعریف نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کام قابل تعریف نہیں کرتے تھے. تو وہاں شکر ہے، تعریف نہیں. یہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ کی پرورش کس نے کی؟ فرعون نے. تو فرعون نے تربیت، ان کی کفالت کی، اس کے لیے وہ لائق شکر تو ہے، لیکن قابل تعریف نہیں ہے کیونکہ اس کے کام اچھے نہیں ہیں. تو حضرت موسیٰ نے اس کا شکر ادا کیا، قرآن کریم میں ہے، کیونکہ اس نے ان کی کفالت کی تھی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم بہت سی جگہ پر شکر ادا کرتے ہیں، تعریف نہیں ہوتی. بہت سی جگہ تعریف کرتے ہیں، شکر نہیں ہوتا. اب اگر ہم یہاں پہ الحمد کو ہٹا کے المدح للہ کہیں تو شکر نکل جاتا ہے، اور اگر الشکر للہ کہیں تو مدح نکل جاتی ہے. تو پرفیکٹ ورڈ کیا بچا؟ الحمدللہ. اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ پرفیکشن سمجھ میں آ رہا ہے نا. الحمد کی جگہ کوئی دوسرا لفظ استعمال ہی نہیں کر سکتے آپ. اگر آپ کریں گے تو وہ میننگ نہیں آئے گی اس کے اندر. پھر ایک چیز اور، ایک سوال ہو سکتا تھا، ایسا کہہ دیتے المدح والشکر للہ. تو دو باتیں اس میں. ایک تو یہ کہ اس میں کلام بڑا ہو جاتا، بات بڑی ہو جاتی. تو وہ خود ایک بڑی بات جو ہے، چھوٹی کم الفاظ میں جو بات ہوتی ہے اس کو بڑا اچھا مانا جاتا ہے. ایک مشہور ہے عربی کے اندر، اذا تم العقل نقص الکلام. جب عقل مکمل ہو جاتی ہے تو گفتگو کم ہو جاتی ہے. صحیح. یہ بڑا پرفیکٹ ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو کہ وہ ہر آدمی نا جیسا خود سوچتا ہے نا ویسے ہی سامنے والے کو سمجھتا ہے. جیسے کسی آدمی کو کوئی بات دیر سے سمجھ میں آتی ہے نا، دوسرے والے کو دیر تک سمجھائے گا، وہ اسے لگتا ہے اس کو بھی نہیں آئے گی. اور جو خود جلدی سمجھتا ہے وہ دوسرے سے بھی بہت شارٹ بات کرتا ہے، اسے لگتا ہے اس کو بھی آ گئی، ایسی آ گئی. تو یہ ہوتا ہے، یہ ہیومن نیچر ہے. جیسے بہت سے لوگوں میں نے دیکھا اگر ان کو پانی منگانا ہوگا نا تو وہ اچھا خاصا 3 منٹ ضائع کر دیں گے یہ کہنے پہ. اور یہ بھی بتائیں گے تمہیں کہ یہاں سے پانی کے لیے تمہیں ادھر سے جانا ہے یا ادھر سے جانا ہے، اور پھر کیسے واپس آنا ہے. تو یہ اسی وجہ سے کہ وہ خود ایسے ہی ہیں بیچارے. تو وہی چیز باہر نکلتی ہے. جو تھوڑا پرفیکٹ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پانی لے آپ کو، ختم بات ہو گئی، کافی ہے وہ. تو ایک تو یہ کہ کلام بڑا ہو جاتا، ایک بات. دوسری بات اس کے اندر دیکھیے یہ ہے، پھر اس کا مطلب بھی الگ ہو جاتا. جب ہم واو کے ساتھ بات کرتے ہیں نا، المدح والشکر للہ، تو مطلب یہ ہوتا ایک چیز پہ تعریف، دوسری چیز پہ شکر. جیسے آپ یہ کہیں گے آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کبھی یہ استعمال کرتے ہیں کبھی وہ، کیونکہ آپ ایک ساتھ دونوں استعمال کر ہی نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے وہ. آپ ایک وقت میں ایک ہی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہو جاتا ہے یہاں پہ کہ ایک چیز پہ تعریف اور ایک چیز پہ شکر. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ شکر اور تعریف ایک ہی چیز پہ نہیں، ہر چیز پہ ایک ساتھ کرنا ہے. کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ قابل تعریف ہے اور لائق شکر ہے. تو یہ کیا ہوا؟ الحمد للہ. تو الحمد کی جگہ کوئی بھی لفظ آپ رکھیں گے تو وہ میننگ اس میں نہیں آ پائے گی جو آنی چاہیے. ایک چیز. اب اسے دیکھیں، اس کو دوسرے انداز سے کیا کہ دیکھ لیتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا، دیکھیے امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جمعہ کے دن، کیسے پڑھتے ہیں؟ ان الحمد للہ، ہے نا. اس کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک تعریف اللہ کے لیے ہے. تو یہ تو اور اچھی بات ہے، بے شک لگا دیتے، الحمدللہ سے تو بہتر لگ رہا ہے وہ. لیکن نہیں، اس میں بھی کمی ہے. کمی کیا ہے؟ دیکھیں، لفظ انا جو استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر، وہ کسی کو خبر دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے کسی سے بارش ہو رہی ہے، آپ نے کہا ہو رہی ہے، کیا کیا آپ نے؟ اس میں ایک خبر دے دی مجھے. میں نے پوچھا یہ کام ہو گیا، آپ نے کہا ہو گیا. کیا کیا آپ نے؟ خبر دی مجھے. تو خبر دینے کے لیے ان کا استعمال ہوتا ہے عام طور پہ. ٹھیک. اب یہاں پر جو آپ یہ ان الحمد للہ اگر آپ کہتے کہ بے شک تعریف اللہ کے لیے ہے، تو اس میں دیکھیے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جو آڈینس ہوتی ہے نا ہماری، وہ 3 طرح کی آڈینس ہوتی ہے. ایک آڈینس وہ ہوتی ہے جس سے آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ آپ کی بات کو مانتا ہے. ایک وہ ہے جو نہیں مانتا، نہیں مانتے. اور تیسرے وہ جنہیں آپ کی بات میں شک ہے. یہ 3 پاسبل ہیں. یعنی جو بھی آپ بات کر رہے ہیں 3 ہی طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک ماننے والے، ایک نہ ماننے والے، ایک شک کرنے والے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ نہ مانتے ہوں، انہیں بات بتانے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر یہاں ان الحمد للہ ہوتا تو مطلب یہ ہوتا کہ تعریف جو اللہ تعالیٰ کروانا چاہتے ہیں اپنی، وہ ان لوگوں سے جو اللہ کو نہیں مانتے، اور جو مانتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے وہ انا ہٹا کے الحمدللہ کہا. اس میں تینوں طرح کی آڈینس آ گئی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. وہ لوگ بھی آ گئے اس میں جو اللہ کو مانتے ہیں, وہ بھی آ گئے جو نہیں مانتے, اور وہ بھی آ گئے جو شک کرتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ دیکھیے یہ بھی ہے کہ عربی کے اندر جو ہم باتیں بولتے ہیں نا, کلام کوئی بھی جملہ بولتے ہیں, دو مطلب ہوتے ہیں اس کے. ایک تو ہوتا ہے خبر دینے کے لیے, اور ایک ہوتا ہے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے. وہاں خبر دینا مقصد نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے, آپ کہیں جانا ہے, آپ کو مسجد گئے آپ نماز پڑھنے کے لیے, اور جمعے کی نماز تھی, آپ کو بڑی فکر تھی کہ پتہ نہیں جگہ ملے گی نہیں ملے گی. آپ پہنچے, وہاں جگہ تھی, آپ ایک دم بیٹھا ہوں الحمدللہ. تو کیا کیا آپ نے یہاں؟ کسی کو خبر دی نہیں, آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. تو جذبات کے اظہار کے لیے الحمد آتا ہے بغیر انا کے. قرآن کریم میں جو الحمدللہ ہے, جہاں اگر انا لگا دیتے تو یہ صرف خبر کے لیے ہوتا, جذبات کے اظہار کے لیے نہ ہوتا. جیسا کہ ہم بولتے ہیں الحمدللہ, بار بار بولتے ہیں, تو یہ چیز نکل جاتی ہے, قمیض کے اندر واقع ہو جاتی. سمجھ میں آ رہا ہے نا, تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں ہیں یہ, میں کوشش کر رہا ہوں کہ صحیح طرح سے ایکسپلین کر پاؤں. تو اس لیے یہاں پہ انا کی ضرورت نہیں تھی. اگر انا آپ لگاتے تو کلام کے اندر وہ بات پیدا نہ ہوتی جو ہونی چاہیے, جو اب ہے. ایک بات اس میں, ایک بات اور بھی ہے دیکھیں کہ اللہ رب العزت جو ہے, یہ بات ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں جو اللہ رب العزت کو نہیں مانتے. تو سوال ہوگا جو لوگ نہیں مانتے ان سے کہنے کا کہ کیا ضرورت, کیا فائدہ ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا دیکھیے الگ ایک بات ہم کریں گے, اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر 90 پارے میں ایک آیت ہے, اس میں عہد الست کا ذکر ہے. آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں عہد الست؟ میں بتاتا ہوں آپ. دیکھیے, جب یہ دنیا اللہ رب العزت نے بنائی نا, حضرت آدم کو بنایا, تو اس ٹائم پہ جب وہ پورا واقعہ ہے جو آپ نے شاید سنا بھی ہوگا, اللہ رب العزت نے جن اس سے فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرنے کے لیے, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو وہاں پہ نا سب لوگ موجود تھے, ہم بھی موجود تھے وہاں. قرآن کریم کے الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے, 8ویں پارے میں خاص طور سے جو آیا تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے. وہ جتنے مطلب ہم کا مطلب یہ کہ دنیا میں حضرت آدم سے لے کے اور آخری بچے تک جو بھی پیدا ہوگا, ان سب لوگوں کو اللہ رب العزت نے وہاں پیدا کر کے جمع کیا تھا, اور وہاں سب لوگ موجود تھے وہاں پہ. پھر اللہ رب العزت نے ایک بات کہی تھی, سوال کیا تھا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, تو سب لوگوں نے کہا تھا کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں. اس پورے واقعے کو عہد الست کہتے ہیں. اس واقعے کا ہماری اس زندگی سے کیا ریلیشن ہے, کیا تعلق ہے, اس پہ ہم چھوٹی سی بات کریں گے تو آپ کی یہ بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیں وہ یہ ہے, یہ جو ہمارا دماغ اللہ رب العزت نے بنایا ہے نا, 3 اس میں ہے, یہ 3 طرح کا کہہ لیں آپ اسے. ایک ہے ہمارا کانشیس مائنڈ, ایک ہے سب کانشیس مائنڈ, ایک ہے ان کانشیس مائنڈ, جسے ہم اردو میں کہیں تو شعور, تحت شعور اور لا شعور.